بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم اور میں ہوں طارق محمود۔ ملک کا اس وقت اہم ترین موضوع جو ہے وہ ملک کی معیشت ہے۔ جہاں جائیں جہاں بات کریں وہ صرف پاکستانی معیشت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ لوگ بے یقینی کا شکار ہیں، ایک مبہم سی کیفیت ہے، ایک غیر یقینی کسی کیفیت ہے۔ حکومت جو دعوے کر رہی ہے پریکٹیکل سچویشن اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہے۔ کاروباری سرگرمیاں جو ہیں وہ بھی جمود کا شکار ہیں۔ 2 روز سے جو مشیر خزانہ ہیں عبدالحفیظ شیخ صاحب وہ کراچی میں موجود ہیں، مختلف بزنس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کو کانفیڈنس دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو روپے کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کس طریقے سے اس میں گراوٹ کا عنصر نمایاں نظر آ رہا ہے اور ڈالر کے مقابلے میں جو روپیہ ہے وہ کس تیزی کے ساتھ گر رہا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے موضوعات ہیں جس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر معیشت ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو منظرنامہ ہے ملکی معیشت کا اور اس وقت جو بالکل ایک ابہام کی اور ایک غیر یقینی کیفیت ہے اور ایک اضطراب ہے ہر جگہ اسپیشلی بزنس کمیونٹی کے اندر، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ گو کہ 9-10 ماہ کے اندر حکومت اپنے پے در پے اعلانات کرتی رہی ہے، یہ بات ہوتی رہی ہے کہ ہم فلاں ملک سے ہمیں اتنی امداد مل گئی ہے، پھر کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو ہماری صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ اس اناؤنسمنٹ کے باوجود کہ جو آئی ایم ایف سے ہم نے کہا کہ ہمارا پیکج طے پا گیا ہے، لگتا یہ ہے کہ اس طریقے سے مارکیٹ میں کانفیڈنس بلڈ نہیں ہو سکا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ تو یہ جو پورا منظرنامہ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ معیشت کی جو کارکردگی ہے وہ تو تقریباً 25 سال سے بہتر نہیں ہے، لیکن سال 2000 کے بعد جو ہماری معیشت ایکسپوز ہوئی ہے بیرونی حوالے سے، وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، کیونکہ جس طرح امپورٹس بڑھے ہیں اور غیر ملکی کمپنیوں کو یہاں پر جگہ دی گئی ہے نجکاری کے ذریعے، تو وہ ساری وجہ ہے ہماری اس بحران کا۔ لیکن مبارکباد دینی چاہیے عمران خان کو، اس کی ٹیم کو، اور اب جو آئی ایم ایف کے جو کانٹریکٹرز آئے ہوئے ہیں وہ ان کو کہ انہوں نے ایک خراب سچویشن کو بحران میں تبدیل کر دیا۔ تو اس بحران سے نکلنے کی کوئی صورت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یا بحران میں ہم مزید جو ہے وہ مزید کسی دلدل میں دھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کہ ڈائریکشن کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں اس کا نتیجہ آخر کیا نکلے گا؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا جس کا حل نہیں ہوتا۔ پاکستان کی جو بحران ہے، جو معاشی صورتحال ہے، اس کا بھی حل ہے، لیکن بشرطے کہ آپ کا رخ صحیح ہو۔ پچھلے 8-9 مہینے میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ رخ غلط تھا، کیونکہ کوئی ڈائریکشن ہی نہیں تھی کسی قسم کی۔ اور اب جو ٹیم ہے جو ہماری معیشت پہ قابض ہے اور جو فیصلے کر رہے ہیں، ان کے تو مقاصد ہی کچھ اور ہے۔ یہ تو آئے ہیں بنیادی طور پہ نجکاری کرنے کو، بڑے پیمانے پہ کریں گے نجکاری، اس وقت یہ بات نہیں کر رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کی کنڈیشن میں باقاعدہ لکھا بھی نہیں ہے ان کے ڈاکومنٹ میں، کم سے کم وہ چیزیں جو ہمیں سامنے آئی ہے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو ٹیم ہے ان کا معیشت کو بحال کرنا مقصد نہیں ہے، یہ صرف بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے جو مفادات ہے اس کی تحفظ کرنا ہے، اور جب تک یہ رہیں گے تب تک ہم کوئی بہتری توقع نہیں کر سکتے۔ میرے خیال میں 3 اہم اقدام ہے جو ہمیں لینے چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ غیر ضروری کنزیومر امپورٹس پہ فوری بین لگائیں، تمام چیزوں پہ۔ جو ہماری سپر مارکیٹس ہیں وہ بھری پڑی ہے غیر ملکی اشیاءوں سے، پاکستانی چیزیں ملتی نہیں ہیں۔ نیوزی لینڈ سے سیب آ رہے ہیں، تھائی لینڈ سے پائن ایپل آ رہے ہیں، کیوبا سے سگار آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مکمل بین ہونی چاہیے کنزیومر امپورٹس پہ۔ دوسرا یہ کہ انڈسٹری پہ جو ٹیکس ریٹ ہے اس کو لے کے آئے نیچے 5% تک۔ اس وقت 17% بہت زیادہ ہے، اور اب ہم سن رہے ہیں کہ اس کو 18 کر دیا جائے گا بجٹ میں، تو بچی ہوئی جو انڈسٹری ہے وہ بھی بند ہو جائے گی۔ اور تیسرا یہ اس دونوں اقدام سے ریونیو گورنمنٹ کا کم ہوگا، تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے غیر ترقیاتی اخراجات پہ 20% کمی کریں، اور جس میں ڈیفنس بھی شامل ہے۔ تو یہ 3 اقدام کریں گے تو ہماری معیشت سنبھل سکتی ہے،
ورنہ یہ پیون لگا کے اور اعلانات کر کے معیشت کو نہیں سہارا دیا جا سکتا اور قرضے لے کے نہیں سہارا دیا جا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو ٹیم آئی ہے یہ بڑے پیمانے پہ نشکاری کرے گی، تو آپ کیا فورسی کرتے ہیں کہ یہ مستقبل کے اندر جو ہمارے بڑے قومی ادارے ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن ہونے جا رہی ہے، یا کس ڈائریکشن میں چیزیں جائیں گی اور یہ کہا جائے گا کہ معیشت اس قابل نہیں ہے لہٰذا ان کی نشکاری کرنا ضروری ہے؟ جی، یہ جتنے بچے ہوئے ہیں ہمارے قومی ادارے وہ ظاہر ہے اس کی نشکاری کریں گے، لیکن اس کے بعد اس کی باری آئے گی قدرتی وسائل کی۔ یہ جو ہمارے گیس اور کوئلے کے ذخائر ہیں، اور یہ بھی کہیں گے کہ یہ بھی ہمیں ہماری کمپنیوں کو دے دو۔ تو یہ بیسیکلی ان کا یہی مقصد ہے اور یہ ہونا ہے۔ بہت خطرناک ہوگا۔ پاکستان مکمل طور پہ غیر ملکی مالیاتی اداروں کا ایک آؤٹ پوسٹ بن جائے گا۔ ہماری معاشی جو خود مختاری ہے وہ ویسے ہی کمپرومائز ہو چکی ہے، وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ ہماری معیشت جو ہے وہ واشنگٹن سے چلائی جائے گی۔ یہ انتہائی خطرناک راستے پہ ہم چل پڑے ہیں اور اس کے خلاف بات کرنا اور احتجاج کرنا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو کل ملاقاتیں ہوئی ہیں مشیر خزانہ صاحب کی مختلف بزنس کمیونٹی سے، تو اس میں ایک بات یہ سامنے آئی ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو کہا گیا کہ آپ ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، مراعات لیتے ہیں، لیکن ایکسپورٹ نہیں بڑھاتے ہیں، تو جب تک ایکسپورٹ نہیں بڑھیں گی ہماری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ تو یہ الزام یا یہ بات درست ہے کہ ہمارا جو کاروباری طبقہ ہے وہ مفادات حاصل کرتا ہے، وہ سہولتیں زیادہ چاہتا ہے، لیکن اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتا اور ایکسپورٹ اس طریقے سے نہیں بڑھتی جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں؟ جو بھی یہ بات کرتا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ایکسپورٹ ہوا میں پیدا نہیں ہوتی۔ ایکسپورٹ کے لیے آپ کو اشیاء چاہیے، اشیاء مینوفیکچرنگ سیکٹر انڈسٹری پیدا کرتی ہے۔ ہم نے اپنی مائکرو اکنامک پالیسی سے انڈسٹری کو تباہ کر دیا، کارخانے بند ہو رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھتا چلا جائے۔ کہاں سے لائیں گے ایکسپورٹ؟ آج کل میں کریم کافی استعمال کرتا ہوں۔ ایک ہفتے میں 2 ایسے کریم ڈرائیور مجھے ملے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کارخانہ بند ہو گیا، اب ہم ٹیکسی چلا رہے ہیں۔ کارخانے تو بند ہو رہے ہیں۔ اور اس کو میں جب کہہ رہا ہوں کہ 17% سے 5% آپ انڈسٹری پہ ٹیکس کم کریں جی ایس ٹی کا، وہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جب انڈسٹری چلنے لگے گی، کارخانے لگیں گے، ہم اشیاء بنانا شروع کریں گے تو ایکسپورٹس بھی بڑھے گی، روزگار بھی بڑھے گا۔ ہم نے انڈسٹری تمام ہماری بند کر رہے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ ایکسپورٹ ہوتا چلا جائے۔ ایکسپورٹ کوئی باتیں کرنے سے، تقریریں کرنے سے ایکسپورٹ نہیں بڑھ جاتی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ تو جو کون سا بزنس مین ہے جو پیسہ نہیں بنانا چاہتا؟ اگر اس کے پیسے ایکسپورٹ سے بنیں گے تو ضرور وہ ایکسپورٹ کریں گے، لیکن مال ہوگا تو ایکسپورٹ کریں گے، کارخانے چلیں گے تو ایکسپورٹ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ٹیکسی ڈرائیور والا، یہ تو ہم پہلے سنا کرتے تھے کہ پاکستان سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئرز ہیں، یا کاروباری طبقے کے لوگ جن کے یہاں پہ کوئی بزنس ہے، وہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور باہر جا کے جو ہے وہ ٹیکسی چلانا شروع کر دیتے ہیں یا اور جاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نقشہ کھینچ رہے ہیں اس کے مطابق تو ملک کے اندر بھی اب یہی صورتحال کا مستقبل کا منظرنامہ نظر آ رہا ہے۔ اس سے بھی برا حال ہے۔ یہ تو چلو ان کو ٹیکسی میں جاب مل گئی۔ ایک جو 2 کارخانے کی بات کر رہا ہوں، ایک میں وہ کہہ رہے ہیں 100 سے زیادہ مزدور تھے، دوسرے میں جو ہیں وہ 250 سے زیادہ مزدور تھے۔ اب 250 یعنی 350 لوگ ہو گئے۔ یہ 350 لوگوں کو تو کریم یا کسی نوکری نہیں ملی نا، بہت سارے گھر میں تو فاقے ہو رہے ہوں گے۔ یہ جو اب آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی ہے، ماضی میں بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوتی رہی ہے، جو بھی گورنمنٹ اب چاہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہوں، پیپلز پارٹی کی ہو، نون لیگ کی حکومت ہو، سب نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کیا ہے۔ تو اس ڈیل میں اور جو ماضی کی ڈیل ہے اس میں کیا فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ کوئی فرق نہیں ہے۔ جو دیکھیں، آئی ایم ایف قصوروار نہیں ہے اس میں۔ آئی ایم ایف اس وقت آپ کی فائنینسنگ کرتی ہے اور وہ شارٹ ٹرم فائنینسنگ کرتی ہے۔ مطلب آپ کے کسی وجہ سے مثلا آپ کی معیشت ٹھیک چل رہی ہے، تیل کی قیمت دگنی ہو گئی،
آپ کے پاس فارن ایکسچینج کی شارٹیج ہو گئی تو آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، جی ہمیں ایک ٹیمپرری لون دے دیں. آئی ایم ایف کے سارے لون جو ہوتے ٹیمپرری لون ہوتے، 3 سال کے ہوتے، 3 سال سے زیادہ کے ہوتے نہیں ہیں. تو آئی ایم ایف کے پاس آپ اس وقت جائیں گے جب آپ کے پاس ڈالر کی کمی ہو جائے گی. ہم مستقل آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، اور جس وجہ سے ڈالر کی شارٹیج ہوتی ہے اس کو ہم ڈیل نہیں کرتے، اس کا ہم کوئی علاج نہیں نکالتے. ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پیسے آئے ہیں، چلو 3 سال تو پیسے آئے رہیں گے، 3 سال مزے کرو، اگلی حکومت یا اگلا فائنانس منسٹر اس کو دیکھ لے گا. یہ رویہ ہمارا پچھلے 25-30 سال سے رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایمنسٹی اسکیم لے کے آئے ہیں، یہ بھی 1958 سے جو ہم ایمنسٹی اسکیم لاتے رہے اور ہر بار کہتے رہے کہ جی یہ آخری اسکیم ہے، اور پھر یہ تو اس خیال کو تقویت نہیں پہنچتی کہ پہلے آپ چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، لوٹ مار کر لیں، اور پھر اس کو جو ہے وہ تھوڑے سے پیسے دے کے ساری چیزوں کو وائٹ کر لیں. تو یہ تو پھر وہی ہوا جو پہلے ماضی میں ہوتا رہا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا. دیکھیے، جنہوں نے ٹیکسوں کی چوری کی ہے یا اور غلط طریقے سے پیسے بنائے ہیں ان کو تو جیل میں ہونا چاہیے. ایمنسٹی دے کے مہذب شہری کی ٹوپی نہ پہنائیں ان کو. اور یہ ایمنسٹی کی اسکیم معیشت کے لیے نہیں آتی ہے. یہ ہر حکومت میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے چوری سے پیسے بنائے ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے ہوتی ہے ایمنسٹی اسکیم. یہ معیشت کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، معیشت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ماضی میں بھی نہیں ہوا اور اس دفعہ بھی نہیں ہوگا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمنسٹی اسکیم جو حکومت لے کے آئی ہے وہ بھی بعض چوروں کی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے لائی ہے، اس سے معیشت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. جی، معیشت کا اس سے تعلق نہیں ہے کوئی. یہ تو چند لوگوں کے لیے ہے جو اپنا پیسہ وائٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کر لیں گے. اور وہ پورا پیسہ وائٹ نہیں کریں گے، وہ تھوڑا سا حصہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو ڈالر کی صورتحال ہے، کیا اس کے اوپر سٹا کھیلا جا رہا ہے؟ کیا ہو کیا رہا ہے کہ یہ اچانک سے پتہ چلتا ہے؟ کل یہ باتیں آئیں کہ یہ خبریں لیک کر دی جاتی ہیں کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور پتہ چلتا ہے اچانک سے 5 روپے بڑھ گئے، پھر انٹر بینک میں بھی بڑھ گئے. یہ ہو کیا رہا ہے ڈالر کے ساتھ؟ دیکھیے، جب بے یقینی ہوتی ہے تو پھر اس میں ستے بازی ہوتی ہے. ہر معیشت میں ایسے ہوتا ہے. لیکن بنیادی وجہ ڈالر مہنگا ہونے کا یہ ہے کہ آپ کے امپورٹس بہت زیادہ ہیں، ایکسپورٹس نہیں ہو رہے ہیں. 2003 تک ہر $100 کے ایکسپورٹ پہ ہمارے 125-130 ڈالر ایکسپورٹ ہوا کرتے تھے، یعنی 25 سے 30% کا خسارہ تھا. اب ہر $100 کے ایکسپورٹ پہ $120 کا امپورٹ ہے، یعنی جو 20% خسارہ ہوتا تھا اب 120% خسارہ ہو گیا. اور یہ پوری ذمہ داری شوکت عزیز کے زمانے سے جو ہمارے بڑے نامدار اکانومسٹ اور پالیسی میکرز حکومت میں بیٹھے ہیں، یہ ان کی ہے. انہوں نے یہ حال ملک کا جہاں پہنچایا ہے انہوں نے پہنچایا ہے، اور یہ ان کو پتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ میں اور میرے اور کچھ ساتھی 2001 سے وارن کر رہے ہیں کہ یہ پالیسیز انتہائی خطرناک ہے، یہ ملک کے لیے بوجھ بن جائے گا. لیکن یہ کرتے رہے، چونکہ یہ سب غیر ملکی اداروں کے نمائندے تھے. کوئی ورلڈ بینک کا تھا، کوئی آئی ایم ایف کا تھا، کوئی ایشین بینک کا تھا، کوئی سٹی بینک کا تھا. 2001 سے یہ لوگ مستقل ہماری معیشت چلا رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف پالیسیز کر رہے ہیں، اور 16 سال تک مستقل وداؤٹ بریک 2006 تک آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور ایشین بینک کے جو نمائندے ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر رہے ہیں. 16 سال تک وداؤٹ بریک مستقل. یہ تو انہوں نے ملک کو چلایا ہے غیر ملکی کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، پاکستان کے فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں چلایا ہے. یہ آج کے دور کے میر جعفر ہیں جو سوٹ ٹائی پہن کے ابھی بھی بیٹھے ہیں حکومت میں. اور یہ ہر حکومت میں بیٹھ جاتے ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 16 سال سے اسٹیٹ بینک بھی ان کے کنٹرول میں ہے، ملکی پچھلے 20 سال سے تو یہ ہر حکومت میں رہے ہیں. جی صاحب، یہ اس وقت وزیر خزانہ ہمارے بنے ہوئے ہیں، وزیر خزانہ بنے ہوئے، یہ ہمارے وزیر خزانہ پہلے رہ چکے ہیں جو یہ اس وقت باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان کو یہ کرنا چاہیے تھا. تو انہی سے پوچھا جائے کہ انہوں نے اپنے دور میں کیوں نہیں کیا.
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مہنگائی کی شرح ہے اس کو آپ کہاں جاتے دیکھ رہے ہیں کہ جو عوام کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے بالکل، جو ضروریات زندگی ہے اس سے بھی محتاجگی ہو رہی ہے، لوگوں کی جو بائنگ پاور ہے وہ بالکل ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے اس کے حوالے سے، تو یہ آپ کو کہاں جاتا نظر آ رہا ہے مہنگائی کا جو طوفان ہے؟ جی، یہ تو پچھلے سال مہنگائی 4% تھی، ابھی 9% کراس کر گیا ہے اور یہ مزید بڑھے گا۔ مجھے خدشہ یہی ہے کہ یہ اگر مجھے تعجب نہیں ہوگا اگر 20% سے زیادہ ہو گیا۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 20% سے زائد ہوگی؟ ہو سکتی ہے۔ دیکھیں نا، آپ کا جب ڈالر 150 پہنچ گیا ہے اور مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ دسمبر تک 200 ہو جائے گا، تو جب اس طرح سے ڈالر مہنگا ہوگا اور ہماری بہت ساری چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ امپورٹڈ ہوتی ہیں، تو تمام چیزوں کی قیمت بڑھے گی۔ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ جو ہے ڈومیسٹک انٹرسٹ ریٹ جس کو پالیسی ریٹ کہتے ہیں، اسٹیٹ بینک نے بڑھا دیا ہے، 12% سے اوپر کر دیا ہے اور مزید بڑھانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو ساری چیزیں، اور حکومت اپنے اخراجات پورا کرنے کے لیے نوٹ چھاپ رہی ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ افراط زر کی بنیاد بنتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا، اور جو معاشی نقشہ آپ نے جو معیشت کے میدان کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ یقیناً بہت زیادہ خطرناک اور بہت زیادہ الارمنگ ہے۔ پروگرام میں ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب آئیں گے تو پھر ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے یہی جو ہمارا معاشی منظرنامہ ہے اس کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے قبل ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور بڑی خطرناک صورتحال کی طرف اشارہ کیا تھا ڈاکٹر کیسر بنگالی نے۔ اسی جو منظرنامہ ہے معیشت کا، اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ یہ آج ڈالر جو ہے وہ 151 پہ پہنچ گیا، انٹر بینک میں 149 کراس کر گیا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ 2 دن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 8 سے 9 روپے ڈالر بڑھ گیا ہے۔ لوگ جو ہے وہ ایک بے یقینی کی کیفیت میں ہے کہ یہ رکے گا بھی یا نہیں رکے گا، اور ڈاکٹر کیسر ابھی کہہ رہے تھے کہ حالات یہ کہتے ہیں کہ اس سال کے آخر تک تو یہ 200 روپے تک پہنچ سکتا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، سوال بڑا پیچیدہ سا آپ نے کیا ہے، اس کا جواب بھی اتنا سمپل نہیں ہے، پیچیدہ قسم کا جواب ہے۔ ایک فیکٹر نہیں ہے، بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ ابھی جس فیکٹر کی بات کی جا رہی ہے وہ ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ان کے سٹاف لیول کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ حکومت پاکستان کی ہوئی ہے، اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے روپی اور ڈالر کے حوالے سے، وہ کیا گیا ہے مارکیٹ ڈٹرمنٹ، یعنی کہ جو مارکیٹ کی فورسز ہیں، سپلائی اور ڈیمانڈ کی، مارکیٹ میں جتنا ڈالر اویلیبل ہوگا، جتنے لوگ ڈالر کو خریدنا چاہیں گے، اس کے نتیجے میں جو ریٹ آئے گا وہی ریٹ گنا جائے گا۔ لیکن اس میں ایک تھوڑی سی پیچیدگی ایک اور آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ابھی پاکستان کے حوالے سے تو وہ سامنے نہیں آئی ہے، لیکن آئی ایم ایف نے جب مصر کے ساتھ اسی قسم کا ایک اگریمنٹ کیا تھا تو اس میں مصر کے سینٹرل بینک کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ اگر بہت زیادہ اونچ نیچ ہوتی ہے، بہت زیادہ والیٹیلیٹی ہوتی ہے، تو مصر کے سینٹرل بینک کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ وہ اس والیٹیلیٹی کو کنٹرول کرنے کی اجازت ہوگی، وہ ڈالر خرچ کر پائے گا۔ پاکستان کا جو ابھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں آئیں، لیکن میرا ذاتی تجزیہ کچھ ایسا ہے کہ اسی قسم کی شرائط پاکستان میں رکھی جائیں گی۔ اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ اور امپورٹ میں اتنا بڑا فرق آ گیا ہے، اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے کہ روپے کو اتنی تیزی سے گرنا چاہیے۔ اس میں کچھ تو ملک کے اندر کی طاقتیں ہیں، لیکن اس میں کچھ ملک کی بیرونی طاقتیں بھی شاید ایسی ہیں، وہ جس کو غیر روایتی جنگ کہا جاتا ہے، جس کو فائنینشل وار کہا جاتا ہے۔ ابھی جنوری 29، 2019 کو وکی لیکس کے حوالے سے ایک ڈاکیومنٹ لیک کیا گیا تھا اور اس کا ٹائٹل تھا یو ایس آرمی اسپیشل آپریشن فورسز انکنونشنل وارفیئر، یعنی کہ یو ایس آرمی کی جو غیر روایتی جنگ ہے۔ اور وہ جب میں پڑھ رہا تھا تو میں حیران رہ گیا کہ روایتی جنگ، غیر روایتی جنگ کے اندر بار بار آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا ذکر کیا گیا تھا، اور وہاں پہ امپلائی یہ کیا جا رہا تھا کہ امریکہ اگر چاہے کسی ملک سے کسی قسم کی غیر روایتی جنگ کرنے کا تو وہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے اداروں کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے اندرونی جو ڈیمانڈ اور سپلائی کی فورسز ہیں ان کا رول بھی ضرور ہے،
جب ہم ڈالر کی طارق صاحب بات کرتے ہیں تو ایک اوپن مارکیٹ ہے پاکستان کے اندر، جس کے اندر ہمارے فورن ایکسچینج ڈیلرز ہیں پاکستانی، ان کے فورن ایکسچینج ڈیلرز جو ملک سے باہر ان کے دبئی میں یا ابوظہبی میں یا سعودی عربیہ میں ہیں، پھر ہمارے پاکستانی جو باہر کام کرتے ہیں وہ ان کے تھرو اپنی تنخواہیں واپس بھیجتے ہیں، اور پھر عام پاکستانی آپ کے میرے جیسے جو کبھی 100 200 ہزار ڈالر ان سے خریدنے جاتے ہیں، یہ اوپن مارکیٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیریلل ایک جو چل رہی ہے وہ انٹر بینک مارکیٹ کہلاتی ہے، جس میں اسٹیٹ بینک ہے، اس کے اندر باقی بینکس ہیں، اس کے اندر پاکستانی ایکسپورٹرز ہیں اور پاکستانی امپورٹرز ہیں۔ اصل مارکیٹ جو ہے وہ انٹر بینک مارکیٹ ہے، وہ تقریباً $250 ملین اور روزانہ کی مارکیٹ ہے۔ جو اوپن مارکیٹ ہے وہ صرف 10-11 ملین ڈالر کی مارکیٹ ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور جو چیز مجھے نظر آئی پچھلے 2 دنوں میں کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے، ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں اور حکومتی اداروں کے اندر جو اسٹیٹ بینک کا رول ہے، یہ سب لوگ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کرتے ہیں، یہ سب لوگ آپس میں بات چیت نہیں کر پا رہے ہیں، یہ سب لوگ ایک پیج کے اوپر نہیں ہیں۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بدھ کے دن وزیر اعظم صاحب نے پاکستان کے سارے فورن ایکسچینج ڈیلرز کو بلایا اور ان کو کہا گیا کہ 144 روپے سے آپ نے جو روپے کی ڈالر کی پیرٹی ہے اس سے بڑھنے نہیں دینی چاہیے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جمعرات کو اسٹیٹ بینک کے اندر سے پاکستانی روپے کو 5 روپے اور کچھ پیسے اس کی ویلیو کو گرا دیا گیا۔ تو یہ پرائم منسٹر ہاؤس، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، منسٹری آف فائنانس، یہ سب آپس میں یا تو کمیونیکیٹ نہیں کرتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے ہیں، آپس میں خبریں شیئر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم مارکیٹ کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہو رہا ہے، ایک یہ افواہیں بھی گردش کر رہی ہے کہ یہ جس طریقے سے ڈی ویلیو ہوا ہے روپیہ، اس کے اندر بھی بعض لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، کچھ خبریں لیک کر دی گئی ہیں، پھر انٹر بینک میں بڑھی، پھر یہ بھی کوئی سٹا گیم یا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا یہ گیم چکر ہوتا ہے اس پورے معاملے میں؟ دیکھیے، میں نے 2 مارکیٹس کا ذکر کیا فورن ایکسچینج کے حوالے سے۔ ایک اوپن مارکیٹ ہے جو 10-11 ملین ڈالر کی ہے، اور ایک انٹر بینک مارکیٹ ہے جو 250 ملین ڈالر کی ہے۔ تو جو سٹے کی آپ نے ذکر کیا، وہ سٹا جو ہے وہ انٹر بینک مارکیٹ میں نہیں ہوتا، وہ اوپن مارکیٹ میں ہوتا ہے۔ اور آپ کی بات بالکل بجا ہے، اس میں بڑا وزن ہے کہ جو فیصلہ سازی کی گئی اسٹیٹ بینک کے اندر روپے کو گرانے کی، اس کی خبریں لگتا ایسا ہے، میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، لیکن جو مارکیٹ میں ایکٹیویٹی ہوئی لگتا ایسے ہے کہ اس خبر کو لیک کر دیا گیا تھا، اور پھر جو کھلاڑی تھے اوپن مارکیٹ کے اندر انہوں نے دبا کے مال بنایا اس لیک شدہ خبر کے اوپر۔ تو ڈاکٹر صاحب، اب یہ سلسلہ کہیں رکتا نظر آ رہا ہے؟ آج 151 اوپن مارکیٹ میں پہنچ گیا، یہ جو حالات ہیں، یہ آپ کو جو اکانومی کی صورتحال ہے، ڈالر کی کوئی بینچ مارک آپ کو نظر آتا ہے کہ کہاں تک جا کے رکے گا، یا یہ اس بارے میں ابھی کوئی بھی پریڈکشن نہیں ہے؟ دیکھیے، کرنسیز کے بارے میں فیوچر کو پریڈکٹ کرنا جو ہے وہ نہایت ہی مشکل ہوتا ہے۔ جو بنیادی طاقت ہے جو روپے اور ڈالر کی پیرٹی کو موو کرتی ہے، وہ ہماری ایکسپورٹس ہیں، ہماری امپورٹس ہیں۔ اگر ان میں فرق اتنا زیادہ ہوگا، اب ہم کوئی 60-61 ارب روپے ڈالر کی امپورٹ کر لیتے ہیں اور 24-25 ارب ڈالر سے زیادہ ایکسپورٹ نہیں کر پاتے، تو ان کا جو فرق ہے وہ پریشر ڈالتا ہے روپے کی ویلیو کے اوپر۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ یہ والا میتھ تو ہے، یہ تو ہمیں پتا ہے، اس کے باوجود روپیہ اتنی تیزی سے جو گر رہا ہے، اس میں صرف اندرونی طاقتیں، پاکستان کے اندر والی طاقتیں نہیں، کوئی بیرونی طاقتیں بھی اس میں رول پلے کر رہی ہیں کہ پاکستان کو فائنینشلی نقصان پہنچایا جائے۔ دیکھیے، جب اتنی زیادہ والیٹیلٹی ہو جاتی ہے، جب روپیہ یا آپ کی سٹاک مارکیٹ بڑی تیزی سے اوپر نیچے ہوتی ہے، تو پھر جو کیپٹل والے لوگ ہیں، جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے، وہ اپنا سرمایہ کھینچ لیتے ہیں اور معیشت کا پہیہ جو ہے وہ رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو 21 یہ جو آپ نے اشارہ کیا بیرونی طاقتوں کی طرف، تو اگر ہم ساری کڑیاں ملائیں تو پھر تو حکومت میں ہونے والی تبدیلی، جو مشیر خزانہ کی تبدیلی ہے، اسٹیٹ بینک کے گورنر کی تبدیلی، روپے کا اس طریقے سے گرنا، یہ تو سب پھر ایک ہی سلسلے کی کڑی معلوم ہوتے ہیں۔ دیکھیے، میں جیسے شاید شروع میں کہہ چکا ہوں کہ کانسپریسی تھیوریز جو ہیں میں اس میں زیادہ یقین نہیں رکھتا ہوں، بلیو نہیں کرتا ہوں، لیکن ابھی پچھلے کچھ ماہ میں جس قسم کے ڈاکیومنٹ سامنے آئے ہیں، جس قسم کی چیزیں وکی لیکس نے فار ایگزامپل ریلیز کی ہیں، وہ اس طرف اشارہ ضرور کرتی ہیں
کہ بیرونی طاقتیں جو پاکستان کو کسی سمت میں لے جانا چاہتی ہیں اور اگر پاکستان اس سمت میں نہیں جانا چاہتا تو ان کے خلاف غیر روایتی جنگ کی جاتی ہے اور وہ غیر روایتی جنگ کا فائنینشیل وار جو ہے وہ ایک حصہ بن جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایمنسٹی اسکیم کی طرف ایک بات کر لیتے ہیں کہ ابھی ڈاکٹر کیسر بنگالی پروگرام کے پہلے حصے میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو ایمنسٹی اسکیم ہوتی ہے یہ کبھی بھی معیشت کو سہارا دینے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ یہ چوروں کو معزز بنانے کے لیے ہوتی ہے، اور ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ چوروں کی جو چوریاں ہیں ان پہ پردہ ڈالنے کے لیے یا ان کی دولت کے کچھ حصے کو وائٹ کرنے کے لیے ہے۔ تو آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس بار بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ جو بھی حکمرانوں کے قریب لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ٹیکس چوری کی ہوتی ہے، ملک کی دولت لوٹی ہوتی ہے، اس کو وہ جو ہے ایک فارملائز کر لیتے ہیں، وائٹ کر لیتے ہیں، تھوڑا سا باعزت بن جاتے ہیں؟ اس بار بھی ویسا ہی ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب طارق صاحب اگر آپ نے دیکھا ہو کہ اس اسکیم میں خاص طور پہ ایک شک رکھی گئی ہے کہ جس نے بھی پچھلے 10 سال میں پبلک آفس ہولڈ کیا ہوگا، جو حکومت کے ساتھ رہا ہوگا، وہ اس اسکیم کا حصہ نہیں بن سکتا۔ دو بنیادی وجہ ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی 60 سالہ تاریخ ہے ایمنسٹی سکیمز کی۔ پہلی سکیم جو ہے وہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں 1958 میں آئی تھی، اور پھر ایک سلسلہ چل رہا ہے، جتنے بھی حکمران آئے ان سب نے اپنی اپنی ایمنسٹی سکیم دی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں دنیا میں ایمنسٹی سکیم لانے کی۔ ایک ہوتی ہے کہ آپ ریونیو ریز کرنا چاہتے ہیں، آپ کا خزانہ خالی ہے، آپ اچانک جلدی سے کوئی مال بنانا چاہتے ہیں خزانے کو بھرنے کے لیے، اور یا آپ ڈاکیومنٹیشن کرنا چاہتے ہیں کہ اپنا ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پچھلے 60 سالوں میں پاکستان میں جتنی بھی اسکیمیں آئیں ان کا جو بیانیہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم ٹیکس کا بیس بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ ان کا مقصد تھا کہ ریونیو ریز کرنا ہے، خزانہ خالی ہو گیا ہے، ہمیں جلدی سے کہیں سے 100-150 ارب روپیہ جو ہے وہ مل جائے۔ یہ بالکل فوکس غلط ہے میری نظر میں۔ حکومتوں کا فوکس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے جلدی میں 100 یا 200 ارب روپیہ جو ہے وہ اکٹھا کرنا ہے۔ فوکس ہمارا ہونا چاہیے اخراجات کو کم کرنے میں۔ ہم بجلی کے شعبے میں 1600 ارب کا نقصان تو کر ڈالتے ہیں، ہم پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں 1100 ارب کا نقصان تو کر ڈالتے ہیں، لیکن صرف 100-150 ارب کے لیے مختلف قسم کی ایمنسٹی اسکیمیں ضرور سامنے لے کے آتے ہیں اور سارا کا سارا وقت اسی پہ لگا دیتے ہیں، سارا فوکس اسی پہ کر دیتے ہیں۔ اگر اس سے آدھا فوکس بھی ہم پبلک سیکٹر انٹرپرائزز پہ کر دیں تو اس سے کئی گنا زیادہ پیسے کی بچت ہو سکتی ہے۔ تو صاحب اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ ہماری ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ وقتی ریلیف مل جائے ایمنسٹی اسکیم سے، کسی اور ذریعے سے ہم رقم حاصل کر لیں، کچھ ہمیں لون مل جائیں، چاہے وہ IMF سے ملے، چاہے وہ دوست ممالک سے ملیں، اور وہ لے کے ہم خزانے کے اندر ڈال دیں، اور کسی پرماننٹ تھراپی کی طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیے آپ نے بالکل درست کہا کہ بیماری کا علاج نہیں ڈھونڈا جا رہا، بیماری کی علامات جب سامنے آتی ہیں ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر وہ معیشت کے اندر کسی قسم کا کینسر پھیلا ہوا ہے تو اس کا علاج کی کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو ایک ایسپرین دے دیں اور شاید وہ دور ہو جائے۔ تو یہ پچھلے کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے، ایسپرین ہم دیے چلے جا رہے ہیں اور وہ مریض اپنی جگہ کینسر کا جو ڈیزیز ہے وہ ساتھ لیے پھر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آج ایک اور بھی فیصلے ہوئے ہیں، وہ یہ کہ گیس کی قیمتوں کے حوالے سے جو ایکسپیکٹیشن تھی، جیسے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، اب گیس کی قیمتوں کا بھی یہ ہو رہا ہے کہ شاید 25 سے 30% ان کے اندر بھی اضافہ ہو جائے۔ تو پھر یہ تو اوور آل مہنگائی کی جو شرح ہے وہ آپ کتنے فیصد تک اضافہ اس میں توقع کر رہے ہیں، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ سوسائٹی پہ، پہلی بائنگ پاور نہیں ہے اکانومی کی وجہ سے، بے روزگاری، صنعتوں کا بند ہونا، جو گورنمنٹ سیکٹر ہے ان کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں، تو پھر یہ اس کا امپیکٹ مہنگائی پہ اور اوور آل معاشرے پہ آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ جی اصل سوال یہی ہے پوچھنے کا اور سوچنے کا اور اس کا جواب سوچنے کا۔ ابھی جو سروے کچھ دنوں پہلے سامنے آیا ہے اس میں 33% پاکستانیوں نے کہا ہے کہ ان کا جو پرابلم نمبر 1 ہے وہ مہنگائی ہے، اور پرابلم نمبر 2 جو ہے وہ بے روزگاری ہے۔ ان دونوں چیزوں کا آپ نے بھی ذکر کیا۔ جس طرح مہنگائی بڑھتی ہے
تو جو پاکستانی طبقہ ہے جو شرح غربت سے نیچے چلا جاتا ہے، اب جیسے مہنگائی پچھلے 9 مہینوں میں جس رفتار سے بڑھ رہی ہے، تقریباً 41 لاکھ اضافی پاکستانی ایسے ہیں جو شرح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، اور تقریباً 11 لاکھ پاکستانی اضافی ایسے آئے ہیں جن کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں، جو بے روزگار ہو گئے ہیں۔ اور اگر اسی ڈائریکشن میں پاکستان چلتا رہا، آپ نے جو 3 چیزوں کا ذکر کیا، جس میں گیس کے ریٹ تھے، جس میں بجلی کے ریٹ تھے، اور اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیجئے، جو 700 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز جس کے اوپر ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کی ہے، تو تقریباً 700 ارب کے اضافی ٹیکسز ہیں، تقریباً 220 ارب روپے کے اضافی بجلی کا بل ہے جو صارفین کے اوپر ڈالا جائے گا، اور کوئی 150 ارب روپے کا اضافی گیس کا بوجھ صارفین کے اوپر ٹرانسفر کیا جائے گا۔ تو ایک اگلے کچھ ہفتوں میں اندازاً 1000 ارب روپے کا ایک نیا ٹیکہ پاکستانی عوام کو لگنے چلا ہے۔ اب 1000 ارب کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 3 کروڑ خاندان پاکستان میں بستے ہیں، اور 3 کروڑ خاندان کو اگر 1000 ارب کا ٹیکہ ہے تو اوسطاً ہر خاندان کے اوپر تقریباً 35,000 روپے کا ایک اضافی بوجھ آپ دیکھیں گے اگلے کچھ مہینوں میں۔ تو ظاہری بات ہے مہنگائی بھی بڑھنے چلی ہے اور بے روزگاری بھی بڑھنے چلی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ان حالات میں پھر جو ہمارا ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے وہ تو پھر ہم ادھر سے تو بالکل نا امید اور مایوس ہو جائے گے۔ جب ہم سانس لینے ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے، ہم آکسیجن پہ جا رہے ہیں، تو ڈیولپمنٹ سیکٹر کی طرف تو پھر پیش رفت نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ دیکھیے، اس وقت فوکس یہ چاہیے کہ حکومت کے خسارے جو ہو رہے ہیں، جو ہزاروں ارب کے خسارے کر رہی ہے، بجلی کے شعبے میں ہوں یا گیس کے شعبے میں ہوں یا آپ کے پبلک سیکٹر انٹرپرائز کے شعبے میں ہوں، جب تک ان میں اصلاحات نہیں لائی جائیں گی، اس وقت تک حکومت کی، اس وقت تک پاکستانی معیشت کی سمت جو ہے وہ سیدھی ہوتی نظر نہیں آتی۔ اصلاحات کے اوپر پچھلی کوئی بھی حکومت، یعنی کہ پیپلز پارٹی کی تو نیت ہی نظر نہیں آتی تھی، پی ایم ایل این کی کوئی نیت نظر نہیں آتی تھی، پی ٹی آئی کو 1 کروڑ اور 70 لاکھ پاکستانی ووٹرز نے ووٹ ڈالا، اور اس امید سے ڈالا کہ یہاں پہ اب سمت جو ہے وہ بدلی جائے گی اور اصلاحات کی طرف ملک بڑھے گا۔ تو وہاں پہ ایک مایوسی سی ہو رہی ہے، اور جس طرح خزانے کی جو پوری ٹیم ہے اس کو بدلا گیا ہے، تو ایک تو آپ سمجھیے کہ وہ پی ٹی آئی حکومت کی طرف سے ایک اعتراف ہے ناکامی کا، لیکن ہم امید گو ہیں، دعا گو ہیں کہ جو نئی ٹیم آئی ہے وہ کچھ اصلاحات والا پیکج سامنے لے کے آئے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک اور بات کہی جا رہی ہے کہ نان ڈیولپمنٹ سیکٹر جو ہے وہاں ہمیں اپنی کٹوتیاں کرنی پڑیں گی، اور انکلوڈنگ ڈیفنس کے اندر بھی جو نان ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اس میں کٹوتی کرنی پڑے گی۔ آپ کا کیا موقف ہے اس معاملے میں؟ دیکھیے، ڈیفنس کا بجٹ جو ہے وہ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی دیکھا جاتا ہے دنیا بھر میں۔ اس وقت جو 194 یا 193 ممالک یونائیٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں، اس میں سے 100 سے زائد ملک ایسے ہیں جو پاکستان سے جی ڈی پی کا زیادہ پرسنٹیج اپنے ڈیفنس پہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی 25 سال پہلے ہم سپینڈ کرتے تھے کوئی 4.5% اپنا جی ڈی پی کا ڈیفنس کے اوپر، اور پھر وہ پچھلے 25 سال میں مسلسل گرتا گرتا کوئی 2.5% پہنچ گیا تھا جی ڈی پی کا، اور اب پچھلے کچھ سالوں میں تھوڑا سا وہ بڑھا ہے اور دوبارہ کوئی تقریباً 3% جی ڈی پی کے پہنچا ہے۔ ہمیں ذہن میں یہ رکھنا ہوگا کہ پاکستان کا جو جغرافیہ ہے، مشرقی بارڈر کوئی 2-2.5 ہزار کلومیٹر کا، مغربی بارڈر 2-2.5 ہزار کلومیٹر کا، تو اس کو پاکستان کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا۔ ایک آخری بات یہ کہ بجٹ کے لیے ان حالات کو، مطلب جو صورتحال ہے، آئی ایم ایف کا پیکج ہے، پریشرز بھی ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے آخری 1 منٹ میں گورنمنٹ کے لیے آپ کا سجیشن کیا ہوگا کہ وہ بجٹ میں عوام کے لیے کیا کر سکتی ہے جو اس کو کرنا چاہیے؟ دیکھیے، عوام کے لیے بجٹ میں کوئی سپیس نہیں ہے، اور ایک بات میں آپ کے سامنے اور رکھ دوں کہ معیشت کے حوالے سے شاید اب ہم پی ٹی آئی کو الزام نہ دے پائیں، بیکاز اس وقت معاشی پالیسی جو ہے وہ اسلام آباد سے کوچ کر چکی ہے۔ اب معاشی پالیسی پاکستان کی جو ہے وہ واشنگٹن جا چکی ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو جو بھی معاشی طور پہ جو تکالیف سامنے آئے وہ ریئلی پی ٹی آئی کو الزام ہم ڈائریکٹلی نہیں دے پائیں گے۔
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا، لیکن اگر معاشی پالیسی اسلام آباد سے واشنگٹن کوچ کی ہے تو پھر اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا ہاتھ، اپنی کمزوریاں، اپنی خامیاں ضرور ہوں گی۔ جو معاشی صورتحال تھی اس کے حوالے سے آپ نے ڈاکٹر کیسر بنگالی کا اور ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کی گفتگو سنی۔ اگلے ہفتے اسی پروگرام میں دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔